السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الوضوء، سبق نمبر ہے 16، سبق نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت الوضوء ثم ادخل یدہ فمزمز واستنشق من کف واحد یفعل ذلك ثلاثا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بیان میں روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ آپ نے ایک ہی چلو سے 3 بار ایسے کیا۔ اس حدیث سے بھی پیارے بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہوا، جیسے کل کے سبق میں تھا، کہ چلو میں پانی لے کر ایک ہی چلو سے کلی بھی کی اور ناک کے اندر بھی پانی چڑھایا۔ اور اسی طرح اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے کہ پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو جھاڑا۔ اگلی حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، اخرجہ ابو داود والنسائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں میں ناخن برابر جگہ پر پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی خشک رہ گئی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ واپس پلٹ جاؤ اور اچھی طرح عمدہ طریقے سے وضو کرو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس بات کی دلیل ملی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے، مسح پاؤں پر نہیں چلے گا۔ وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ پاؤں کا جتنا حصہ خشک رہ گیا اس کے لیے آگ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 241۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے پاؤں کی پشت پر تھوڑی سی جگہ خشک تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جا پہلے دوبارہ وضو کر پھر نماز پڑھ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 175۔ اور اسی طرح دیگر اسی باب میں موجود روایات مختلف احادیث میں کہ پاؤں کا دھونا فرض ہے، مسح ناکافی ہے۔ اور انہی احادیث کی روشنی میں ائمہ اربعہ، اہل سنت اور مجتہدین امت نے بالاتفاق پاؤں کے دھونے کو فرض قرار دیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ دوبارہ جاؤ اور پھر سے وضو کر کے آؤ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر بندے نے وضو کیا اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کہیں کچھ جگہ اعضائے وضو میں سے خشک رہ گئی ہے تو پھر سے دوبارہ سے اس کو وضو کرنا ہوگا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنی جگہ خشک ہے اس کو دوبارہ پانی سے تر کر کے آ جاؤ، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ پھر سے وضو کر کے آؤ۔ تو وضو کرتے ہوئے ہمیں مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ وضو سنت کے مطابق ہو، پورے اہتمام سے ہو، اور اعضائے وضو میں کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الى 5 امداد متفق علیہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے اور ایک سا یا 5 مد پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ ایک مد پانی سے وضو فرماتے اور ایک سا یا 5 مد پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم۔ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے اور مد 1 رتل اور تہائی رتل کا ہوتا ہے۔ سا موجودہ زمانے کے پیمانے کے حساب سے تقریباً 3 لیٹر 200 ملی لیٹر بنتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً غسل کے لیے 4 یا 5 مد پانی استعمال کرتے تھے، یعنی 3 لیٹر 200 ملی لیٹر یا اس سے کچھ زیادہ۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من اناء هو الفرق من الجنابہ۔ کتاب الحیض صحیح مسلم۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو ایک فرق ہوتا اس سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔ ایک فرق 3 سا یا 13.5 لیٹر کا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس قدر پانی سے بھی غسل کر لیا کرتے تھے۔ ایک فرق میں تقریباً 9 لیٹر اور 6 ملی لیٹر پانی آتا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اکٹھے غسل کیا کر لیتے تھے۔ اسی حدیث کی بنا پر، ان حدیث کی بنا پر امام شافعی اور امام احمد علیہ ماں کا یہ فرمانا ہے کہ پانی کی مقدار متعین نہیں کی گئی، بلکہ یہ ذکر مقصود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے وضو یا غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ پانی کا ضیاع نہیں کرنا، پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ اگلی حدیث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، یعنی جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی سانجی شریک نہیں، اور میں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ترمذی نے یہ اضافہ کیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ تو یہاں اس حدیث میں وضو کے بعد کی دعائیں ہمیں معلوم ہوئیں کہ وضو کے بعد کی دعاؤں میں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح اللہم اجعلنی من التوابین، یہ وضو کے بعد کی دعائیں ہیں۔ وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا تھا، وضو مکمل کر کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیو یاد رکھیے، بعض لوگوں نے وضو کے بیچ میں بھی دعائیں بنا رکھی ہیں، وضو کے درمیان میں وضو کرتے ہوئے دعائیں، ایسی کوئی دعا بھی بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے وضو کے بعد کی دعاؤں میں یہ بنا رکھا ہے کہ شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کرنا اور دعا کرنا، تو یہ بھی میرے پیارے بھائیوں ثابت نہیں ہے۔ فقط اتنا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، اچھی طرح سے وضو کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر وضو کے بعد کی یہ دعائیں پڑھ لینی ہے۔ یہاں ہمارا معاملہ کہ ہر کام کے اندر امت نے شرک و بدعات کو ایجاد کر رکھا ہے، اور جہاں بھی یاد رکھیے ملاوٹ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملاوٹ کو قبول نہیں کرنا۔ ملاوٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اصل بھی ساتھ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر قانون ہے، آپ کے پاس 5 کلو دودھ تھا، 5 کلو دودھ کے اندر آپ نے کیا کیا، 1 کلو پانی ملا دیا، اور جب چیک کرنے والے نمائندے نے اس کو چیک کیا، آلے نے اس کو بتایا کہ اس میں ملاوٹ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں سے 5 کلو کو علیحدہ کر لیا جائے اور 1 کلو کو علیحدہ، بلکہ حکم کیا ہوتا ہے، پورے کا پورا دودھ ضبط کیا جائے، ضائع کر دیا جائے، اور ایسے شخص کو مجرم قرار دیا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا کے معاملات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کے دین کے اندر یوں ملاوٹیں کرنا اور خوش ہوتے رہنا کہ جناب ہم نے نیکی کی ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے، تو صرف وضو کے بعد میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، وضو کے بیچ میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے، اور اینڈ پر جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ فقط اتنی ہے، آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلی اٹھانے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض مساجد میں وضو خانوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وضو جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ کیا جائے، تو جس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وضو کے بیچ میں بولنا درست نہیں، جبکہ وضو کے بیچ میں بھی بات چیت کرنا صحیح ہے، ہاں فضول اور بیکار کی گفتگو اس سے پرہیز وضو ہو یا وضو کے علاوہ میں کرنی ہے۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ایک چلو پانی لے کر آدھا منہ میں آدھا ناک میں چڑھا لینا ہے۔ اور اسی طرح آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ناخن کے برابر بھی جگہ وضو کرنے کے بعد خشک رہی، سارا وضو ڈسمس ختم ہو جائے گا اور پھر سے وضو کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح آج کے سبق میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مد پانی سے اور ایک مد پانی سے وضو اور 1 سا پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ معلوم ہوا
کہ وضو جب اچھی طرح کریں گے، بھرپور طریقے پر، صحیح جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو یہیں پر ہمیں اللہ اتنا انعام عطا کر دیتا ہے کہ فتحت لہو ابواب الجنہ، جنت کے سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے جب نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا، کتنے درجات کی بلندیاں ہمیں عطا ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 16 تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔